بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ولا مجال ها هنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنه لا قصور فيه ها هنا. بحث سے دوران بین الامرین بین المحظورین کہیں تو 5 وجوہ تھی. پہلا قول تھا یا پہلی وجہ تھی کہ ہم برات عقلیہ و شرعیہ دونوں جاری کریں گے. تو کان اسی طرف یہ تعریض ہے کہ آپ برات عقلیہ جاری نہیں کر سکتے کیونکہ برات عقلیہ کا موضوع ہے عدم البیان. تب عقاب اگر بیان نہ ہو تو پھر کیا ہے، عقاب بلا بیان کبھی ہے، اگر بیان ہو تو کبھی نہیں ہوتا. تو یہاں بیان ایک لحاظ سے ہے کہ اما الوجوب ہے یا اما الحرمت ہے، لہذا ہم برات عقلیہ جاری نہیں کر سکتے. تو کس نے پھر یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیان ہے، تو یہ تو مسلم ہے کہ جب مکلف کے پاس علم آ جاتا ہے تو تکلیف منجز ہو جاتی ہے. یہ صاحب کا بحث میں شاید کہیں پڑھا تھا. تو علم سے ہی تکلیف منجز ہوتی ہے، تو یہاں تو تکلیف منجز نہیں ہو رہی. تو کہا کہ ہاں محض فقط علم سے منجز نہیں ہوتی بلکہ ایک اور رکن بھی ہے، اس سے تکلیف منجز ہوتی ہے. کأنہ تنجز 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک علم ہو اور ایک فعل مقدور ہو. لہذا یہاں ایک چیز تو ہے، علم ہے، لیکن مقدور نہیں ہے کہ فعل اور ترک، حرام اور وجوب دونوں امتثال ہو سکے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا جب ایک رکن فاقد ہو گیا تو پھر بھی تکلیف منجز نہیں ہوتی. اس کو ملاحظہ فرمائیں. ولا مجال ہا ہونا لقاعدۃ قبح العقاب بلا بیان. ہا ہونا یعنی محظورین کے مورد میں قبح العقاب بلا بیان کی مجال نہیں ہے. قبح العقاب بلا بیان کی مجال نہیں یعنی برات عقلیہ کی مجال نہیں ہے. ٹھیک، کیونکہ برات عقلیہ کا جو اس کی جو دلیل ہے وہ یہی ہے قبح العقاب بلا بیان. تو آپ چاہے یا یہ کہیں کہ ولا مجال ہا ہونا لقاعدۃ برات العقلیہ کہیں، یا آپ اس کے پس پشت یہ کہیں ولا مجال ہا ہونا لقاعدۃ قبح العقاب بلا، ایک ہی بات ہے. کیوں؟ فإنه لا قصور فيه ہا ہونا، کیونکہ لا قصور فی البیان ہا ہونا، یہاں بیان میں کوئی قصور نہیں، یعنی بیان موجود ہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ عَدَمُ تَنَجُّزِ التَّكْلِيفِ، اب بھی اگر تکلیف منجز نہیں ہو رہی تو وہ اس وجہ سے ہے کہ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْمُوَافَقَةِ الْقَطْعِيَّةِ، وہ اس وجہ سے کہ مکلف کیا ہے، وہ موافقت قطعیہ پر قدرت نہیں رکھتا. کا مخالفت القطعیہ، جس طرح کہ مخالفت قطعیہ پر قدرت نہیں رکھتا، ہاکذا موافقت قطعیہ پر قدرت نہیں رکھتا. ہاں جہاں تک تعلق ہے موافقت احتمالیہ کا تو والموافقت الاحتمالیہ حاصلۃ لا محالہ، وہ تو حاصل ہے، یا تو وہ تارک ہوگا یا فاعل ہوگا، اس میں کوئی اشکال نہیں کمال ہے. ابھی بحث ہے شیخ اعظم اور آغا خون کی. آغا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 5 وجوہ پڑھی ہیں، جسے آپ 5 اقوال سے بھی تعبیر کریں یا وجوہات سے تعبیر کریں، یہ اس صورت میں جاری ہوں گی 5 اقوال یا 5 وجوہات
جب دونوں واجب اور حرام دونوں توسلی ہوں، یا ان میں سے ایک معین توسلی ہو، تو ہم 5 وجوہ جاری کر سکتے ہیں۔ وَإِلَّا اگر دونوں یعنی واجب اور حرام دونوں تعبدی ہوں ایک، یا ان میں سے ایک معین تعبدی ہو، ٹھیک، یا لا لا وجہ تعین، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہم 5 وجوہ جاری نہیں کر سکتے۔ کیوں جاری نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک صورت بناتے ہیں کہ ایک حرام ہے، احتمال حرام ہے، اور احتمال ہے کہ کیا ہے، واجب ہے۔ حرام کیا ہے؟ وہ توسلی ہے، اور واجب کیا ہے؟ وہ تعبدی ہے، ٹھیک۔ مکلف کیا کرتا ہے؟ تو حرام کہتا ہے کہ اس کو انجام نہ دو، واجب کیا کہہ رہا ہے کہ اسے انجام دو۔ اب یہ شخص اسے انجام دیتا ہے لیکن قصد قربت نہیں کر رہا، اسے انجام دیتا ہے لیکن قصد قربت نہیں کر رہا، تو اس صورت میں کیا ہے، حرام کہہ رہا تھا کہ ترک کرو، اس فعل کو انجام نہ دو، تو چونکہ اس نے انجام دیا ہے تو اس کی مخالفت کی ہے۔ حرام کہہ رہا تھا انجام نہ دو، اس نے انجام دیا۔ اور دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ واجب تعبدی تھا، اس میں قصد قربت چاہیے تھا، اور اس نے قصد قربت نہیں کی، تو حرام کی بھی مخالفت کی ہے اور واجب کی بھی مخالفت کی ہے، لہذا دونوں کی اس نے کیا کیا ہے، مخالفت کی ہے۔ وہاں اگر مثلا دونوں تعبدی ہوں تو قصد قربت نہیں کر رہا، ٹھیک، انجام دے رہا ہے تو قصد قربت نہیں کر رہا، تو اس صورت میں بھی مخالفت قطعیہ بن رہی ہے۔ بس یعنی بعض نے 5 صورتیں بنائی ہیں، بعض نے 4 بنائی ہیں، یا دونوں توسلی ہوں گے معلوم ہے، یا ان میں سے ایک معین ہے کہ یہ توسلی ہے۔ جب معین ہو جائے گا یہ توسلی ہے تو پھر اس کے عکس والا کیا ہو جائے گا، وہ معین تعبدی ہو جائے گا، یا دونوں تعبدی ہو جائیں گے، یا پتہ نہیں یعنی احدہما، اب معین پتہ نہیں ہے کہ حرام تعبدی ہے یا واجب تعبدی ہے، اس طرح 4 یا بعض نے 5 بھی بنائی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اگر شیخ انصاری کہہ رہے ہیں کہ 5 وجوہ یعنی 5 اقوال یہ جو جاری ہوں گے فقط اور فقط اس صورت میں کہ جب دونوں معلوم و توسلی ہونا، ٹھیک، یعنی دونوں اگر تعبدی ہوں گے، تعبدی نہیں ہونا چاہیے دونوں کا، یا ایک معین تعبدی ہو یہ بھی نہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ 5 اقوال جاری ہوں گے، ویلا جاری نہیں۔ لیکن آغا خون کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ 5 وجوہ کے لیے ضروری ہے کہ اس دوران بین الامر والوجوہ میں جاری ہوں گی کہ دونوں تعبدی معین نہ ہو یا ایک معین تعبدی نہ ہو، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم فقط کہتے ہیں نا کہ ایک موجب جزئیہ ہم کے طور پر ایک نقض کرتے ہیں، پھر بھی آپ کا قول باطل ہو جاتا ہے۔ آغا خود کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، ہمارا جو یہ فصل ہے ہماری تخییر کا مسئلہ ہے، اور تخییر عقلی ہم جاری کر سکتے ہیں، چاہے دونوں معین واجب ہوں، تعبدی ہوں، توسلی ہوں،
ایک معین ہو یا ایک معین نہ ہو، علی نحو تردید ہو، کوئی سی بھی آپ صورت لے آئیں، تخییر عقلی جاری ہو سکتی ہے۔ جب تخییر عقلی جاری ہو سکتی ہے پانچوں وجوہات میں سے، تو پھر آپ کا جو یہ دعویٰ کرنا علی موجبۃ الکلیہ کے طور پر کہ پانچوں وجوہ فقط اور فقط اس صورت میں جاری ہوں گی، تو یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ ہم نے موجب جزئیہ یعنی ایک مورد بھی پیش کر دیا کہ یہ جو مورد ہے تخییر عقلی یہ جمیع صور میں جاری ہوتا ہے، تو پھر آپ کی بات درست نہیں ہوتی۔ عقل کی طرف تخییر ہے، مثلا یہی جو مثال ہم نے بتائی تھی کہ مثلا حرام کیا ہے؟ توسلی ہے، اور واجب کیا ہے؟ تعبدی ہے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ آپ کو اختیار ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کو اختیار ہے، جو بھی آپ اپنائیں۔ توسلی کو انجام دیں گے، حرام ہے مثلا توسلی ہے تو اس میں کوئی نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں، آپ اس کو حرام سمجھ کے ترک کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ اس احتمال کو لیتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور واجب تعبدی ہے، تو آپ اسے انجام دیں گے علی وجہ القربی۔ آپ کہیں گے کہ اے پروردگار میں اس فعل کو انجام دے رہا ہوں، لیکن جو اس کی عبادت ہے اس کے قصد سے انجام دے رہا ہوں، جو آپ کے نزدیک ہے، تو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں تعبدی ہوں، حرام بھی تعبدی ہے اور کیا ہے؟ واجب بھی تعبدی ہے، پھر بھی اختیار ہے، جو شک انجام دے گا اسی کے مطابق قربت کے ساتھ انجام دے گا۔ ترک ہے تو ترک علی نحو قربت کرے گا، یا انجام دے گا علی نحو قربت انجام دے گا، کوئی حرج نہیں، اس کو ملاحظہ کرو۔ ثم ان مورد هذه الوجوہ، یہ جو پانچوں وجوہ ہیں ان کا جو مورد ہے، وَإِن كَانَ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِّنَ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ عَلَى التَّعْيِينِ تَعَبُّدِيًّا، اگرچہ ان پانچوں وجوہ کا مورد کون سا مورد ہے؟ ما، وہ مورد ہے اذا لم یکن واحد من الوجوب والحرمت، جب دونوں میں سے واحد اور حرمت میں سے، واحد من الوجوب والحرمت علی التعین تعبدیا، یعنی دونوں میں سے کیا ہے؟ تعبدی نہ ہو، نہ واجب تعبدی ہو نہ حرمت تعبدی ہو، دونوں میں سے، یعنی ہر دو میں سے، دونوں میں سے واحد ایک نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ دونوں، یعنی حرام اور واجب دونوں تعبدی نہ ہوں۔ اگرچہ مورد وہی ہے کہ لم یکن واحد من الوجوب والحرمت علی التعین تعبدی، یعنی متعین دونوں، حرام بھی اور وجوب بھی تعبدی نہ ہونے چاہیے، تو پھر یہ پانچوں وجوہ جاری ہوں گی۔ اذ لو کانا تعبدین، اگر دونوں تعبدی ہوتی ہیں متعیناً، او کان احدہم المعین، یا ان دونوں میں سے ایک معیناً، مثلا واجب کہیں کہ وہ معین تعبدی ہے، او کان احدہم المعین کذالک، کذالک یعنی کیا؟ تعبدی ہو، لم یکن اشکال فی عدم جواز طرحہما ورجوع الی اباحۃ، لم یکن اشکال یعنی قطعی بات ہے، اشکال نہیں ہے، تردد نہیں ہے، اشکال ہوتا ہے تو یعنی تردد ہوتا ہے، تو لم یکن اشکال کا ترجمہ آپ کہیں گے کہ قطعی بات ہے، یقینی بات ہے، کس چیز میں یقین ہے؟ فی عدم جواز، عدم جواز کو کاٹ کے آپ حرمت لکھ لیں کہ حرام ہے، یعنی حرام ہونے میں شک نہیں ہے، حرام ہونا یقینی ہے۔ کیا حرام ہونا یقینی ہے؟ طرحہما، یعنی ان کا طرح کرنا کیا ہے؟ جائز، عدم جواز طرحہما ورجوع الی الاباحۃ، کہ ہم اباحہ کی طرف رجوع کریں اور ہم کہیں کہ یہ دونوں کیا ہے؟ یہ حرام ہیں، یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ یہ یقینی بات ہے۔ عدم حرام ہے، جی دونوں حرام ہے، کیا مطلب؟ اب ہم نے کیا کہا تھا کہ پانچوں جو تعبدین ہیں دونوں، یا علی نحو ایک کیا ہے؟
معین تعبد ہے مثلا، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں کہ دونوں کو طرح کرتے ہیں، نہ واجب کو لیتے ہیں نہ حرام کو لیتے ہیں، دونوں تعبدی ہیں، یعنی تعبدیت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رجوع کرتے کہ ہم قائل ہو جاتے کہ یہ اباحہ ہے۔ اباحے کا قول اپنانا اور ان دونوں کو طرح کرنا، تعبدین سے ہاتھ اٹھانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، لہذا لم یکن اشکال کوئی اشکال نہیں ہے۔ اشکال نہیں یعنی یقینی بات ہے۔ کیا یقینی بات ہے؟ فی عدم جواز طرحہما، دونوں کو ہم طرح کر دیں اور رجوع کریں اباحے کی قول کی طرف، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہا، کیونکہ اباحے کا قول اپنانا مخالفت عملیت قطعیت، یہ مخالفت عملیہ قطعیہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ وہ کیا ہے، حرام توسلی ہے فرض کرتے ہیں اور واجب تعبدی ہے، حرام کی بھی مخالفت کر رہا ہے اور واجب کو بھی اللہ نحو تعبد انجام نہیں دے رہا، بدون قصد قربت اس کو انجام دے رہا ہے، تو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ مخالفت عملیہ قطعیہ ہو جاتی ہے، نہ واجب کا امتثال ہوا اور نہ ہی حرام کا امتثال ہوا۔ ٹھیک، لیکن ایک کوئی اشکال کر سکتا ہے یہاں کہ حرام تھا کہ اس کو انجام نہ دیں، ٹھیک، تو ترک کرنا ہے، تو یہ جو اس نے تعبدی یعنی اس امتثال کیا علی نحو تعبد انجام نہیں دیا، ٹھیک، علی نحو تعبد انجام نہیں دیا، تو یہ واجب کو اس نے انجام نہیں دیا ہے، کیونکہ واجب کہہ رہا تھا کہ علی نحو تعبد انجام دیں، قصد قربت کے انجام دیں، اور اس نے قصد قربت نہیں کیا، کأنہ ترک، کأنہ اصل میں ترک نہیں ہے، کأنہ ترک، کیونکہ واجب کا امتثال نہیں ہوا، کأنہ فعل کو ترک کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بغیر وضو کے عمدن بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے یا ریا کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس نے نماز تو پڑھی ہے، نہیں، کأنہ لم یکن، اس نے اصلاً انجام ہی نہیں دیا، کأنہ ترک کیا ہے صلاۃ کو، تو یہاں بھی کوئی ایک تصویر اشکال کر سکتا ہے۔ بہرحال علامہ افاد شیخنا الاستاذ، جس طرح کہ شیخنا الاستاذ یعنی شیخ انصاری کا افادہ یہی ہے کہ پانچوں وجوہ فقط اس صورت میں جاری ہوں گی جب دونوں تعبدی یا ایک واحد معین تعبدی نہ ہوں، لیکن ہمارا جو تعلیقہ اور ہماری جو نگاہ وہ یہ کہ الا ان الحکم ایضا فیہما کذالک، ان الحکم ایضا، ہمارا حکم یہ کہ حکم جاری ہوگا فیہما، ان دونوں صورتوں میں، جب دونوں معین تعبدی ہوں یا ایک کیا ہو، تعبدی ہو، تو پھر بھی ہمارا وہ یہ کہ ایضاً اذا کان کذالک، جب دونوں ایسے ہی ہوں، تعبدی ہوں یا ایک تعبدی ہو، پھر بھی ہمارا وہی حکم ہے کہ وہ تخییر و عقلاً، عقل کی طرف سے تخییر ہے۔ اگرچہ شیخ آخوند کا اپنے نظریہ پڑھا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عملاً تخییر عقلی ہے لیکن اباحے کا حکم جاری کریں گے، لیکن آپ کو کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ اباحے کا حکم نہیں لگا سکتے لیکن تخییر عقلی کا جو حکم ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ اذا کان کذالک و تخییر عقلاً بین اتیان، عقلاً تخییر یعنی کیا، بین اتیان ہی، ان دو میں سے آپ ایک کو انجام دیں، اگر دونوں تعبدی ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مثلا آپ انجام دیں، علی وجہ قربی انجام دیں، یعنی کس طرح بِأَن یُؤْتَى بِهِ، انجام دیا جائے گا بھی یعنی احدہما کو، کسی ایک کو، بداعی احتمال طلبہ، اس تحریک اور انگیزے کے ساتھ کہ احتمال طلب ہی کہ شارع مقدس نے طلب کیے ان میں سے کسی ایک کو، تو جس کو وہ اختیار کر رہا ہے اس کے احتمال طلب کے ساتھ اس کو انجام دے گا۔ وَتَرْكِهِ كَذَلِكَ،
اور احدہما کو ترک کرے گا کذالک وہ بھی مثلاً علی وجہ قربین، اگر دونوں کیا ہے عبادی اور قربی ہے تو ترک بھی اسی طرح ہی کرے گا کہ میں اس کو ترک کر رہا ہوں قصد قربت کے ساتھ. کیوں؟ دونوں جب ایسے ہی ہیں برابر ہیں تو لعدم ترجیح، ہم تخییر عقلی اپنا سکتے ہیں. عقل کہہ سکتی ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو انجام دیں، کیونکہ لعدم ترجیح، دونوں فعل اور ترک دونوں میں کسی کی ترجیح نہیں ہے، لہذا کسی ایک کو ہم اپنا سکتے ہیں. جس کو بھی اپنائیں گے علی وجہ قربی انجام دیں گے اگر دونوں کیا ہیں تعبدی ہیں تو. وَقُبْحِهِ بلا مرجح، اور کبھی ہے ترجیح بلا مرجح، یعنی ترجیح بلا مرجح کیا ہے؟ کبھی ہے. لہذا خلاصۃ الکلام آگاہ خود کہہ رہے ہیں فن قدح واضح ہو جاتا ہے کہ انہ لا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے. کس کے قول کی طرف؟ شیخ انصاری کے قول کی طرف. لا وجہ لتخصیص المورد بالتوسلین، کہ ہم محظورین کے مورد کو خاص قرار دے توسلین کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے. تخصیص المورد بالتوسلین بالنسبت الی ما هو المهم فی المقام، بالنسبت الی ما هو المهم فی المقام، جو ہمارے مقام میں مہم ہے، ہمارے مورد میں مہم یہ ہے کہ تخییر کا جو فصل ہے اس میں تخییر عقلی کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو مہم فی المقام یعنی باب تخییر میں تخییر عقلی ہے، وہ جاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں تخییر عقلی ہے. کوئی بھی آپ لے آئیں، دونوں تعبدیوں، دونوں توسلیوں، ایک تعبدی معین یا ایک بغیر تعین کے پتہ نہیں چلا کہ کون سا تعبدی ہے کون سا توسلی ہے، تمام صورت جو بھی آپ بنا سکتے ہیں تخییر عقلی ممکن ہے. الی ما هو المهم فی المقام وَإِنْ اخْتَصَّ بَعْضُ الْوُجُوهِ بِهِمَا، اگرچہ ہم انکار نہیں کرتے کہ بعض الوجوہ، ان پانچوں وجوہ میں سے بعض وجوہ جہاں اباح شرعیہ ہے، وہ اباح شرعیہ وہ مختص ہیں بہما، ان دونوں صورتوں کے ساتھ. کون؟ کہ جب دونوں تعبدی نہ ہوں یا ایک معین تعبدی نہ ہو، یعنی کیا توسلی ہونے چاہیے، تو پھر ہم کیا اباحہ جاری کر سکتے ہیں. اگر تعبدین ہو یا ایک تعبدی ہوگا تو پھر وہ کیا ہے؟ اباحہ جاری نہیں کر سکتے. وَإِنْ اخْتَصَّ بَعْضُ الْوُجُوهِ، اگرچہ بعض وجوہ سے مراد اباحہ ہے، اگرچہ بعض وجوہ یعنی اباحہ مختص ہے بہما یعنی توسلین کے ساتھ، یا احدہما توسلی ہو کما لا یخفی. ولا يذهب عليك ان استقلال العقل بالتخيير انما هو فيما لا يحتمل الترجيح في احدهما على التعيين. یہ جو ابھی ہم نے کہا تھا کہ عقل کہہ رہی ہے کہ آپ کو تخییر ہے، اس کو اپنائیں یا دوسرے احتمال کو، واجب کو اپنائیں یا حرام کو، یہ عقل کا مستقل حکم ہے یا اس سے پہلے کوئی اور حکم ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ کوئی ترجیح دیکھیں، اگر کوئی ترجیح کوئی مرجح ہوگا تو عقل بحسب ترجیح حکم کرے گی کہ فلاں کو آپ تعین ناخذ کر لیں. ہاں اگر بالکل بالسوی ہیں، دونوں برابر ہیں، کوئی ترجیح نہیں ہے، تو پھر تخییر کا حکم ہوگا. یعنی تخییر کا حکم بعد میں ہے، پہلے ترجیح دیکھو. اسی کی طرف نگاہ فرما رہے کہ ولا یذهب علیہ، یہ بھی مخفی نہ رہے آپ سے کہ ان استقلال العقل بالتخییر، عقل کا مستقل حکم لگانا تخییر کا، انما ہوا، یہ جو عقل کا مستقل حکم ہے، فی ما اس صورت میں ہوگا لا یحتمل الترجیح فی احدہما علی التعیین، جب احتمال ترجیح نہ ہو فی احدہما علی التعیین، دونوں میں سے کسی ایک میں معین ترجیح کا پتہ نہ ہو تو یعنی عقل کا حکم تخییر کا ہوگا. ومع احتمالہ، اب جب کہ احتمال ترجیح ہے ٹھیک کسی ایک معین کی طرف، تو لا یبعد دعوی استقلالہ بتعینہ، تو بعید نہیں ہے کہ عقل مستقل طور پر حکم لگائے بتعینہ، وہی مورد وہی طرف راجح اور وہی اس کو انجام دیں جو جس میں ترجیح پائی جاتی ہے. کما هو الحال فی دوران الامر بین تخییر و تعیین فی غیر المقام، جس طرح کہ یہی صورتحال ہے
جب امر دائر ہو جاتا ہے تاخیر و تعین میں غیر مقام اس مورد کے علاوہ باب تزاحم میں آپ چلے جائیں گے، باب تزاحم میں چلے جائیں گے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو شخص ڈوب رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک مومن ہے، اخص مومن ہے، مثلا ولی خدا ہے، اور ایک عام سا آدمی ہے، تو عقل کہتی ہے کہ آپ انکاز کریں، ممکن ہے دونوں کو، اگر ممکن نہیں ہے تو کسی ایک کو، کس کو؟ جس میں مزیت پائی جاتی ہے، تو جس میں مزیت پائی جائے گی تو اس کو، اگر مزیت کسی میں نہیں ہے، ٹھیک، دونوں بالسوی ہیں، برابر ہیں، تو پھر اختیار ہوگا۔ تو جس طرح تزاحم کے مورد میں عقل کا پہلا حکم تھا تو مزیت کو دیکھیں، اگر مزیت نہیں ہے تو پھر تخییر ہے، ہاکذا ہمارے مورد میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ پہلے آپ دیکھیں کہ مزیت ہے، ترجیح ہے، تو اسی کو آپ اخذ کر لیں، وَإِلَّا آپ کو اختیار ہوگا۔ کما هو الحال، یہی صورتحال ہے، یعنی کہ یہی صورتحال یعنی کہ آپ پہلے ترجیح کو دیکھا جائے گا، بعد میں تخییر کو دیکھا جائے گا، فی دوران الامر بین تخییر و تعیین، ٹھیک، فی غیر المقام، اس مقام کے علاوہ یعنی باب تزاحم میں۔ اب تخییر جو ہوگا، ٹھیک، وہ کس وجہ سے یعنی ہم کرتے ہیں کہ مثلا آپ ترجیح دیں، اب ترجیح کی وہ سکروی بحث کرنا چاہتے ہیں، ترجیح کس بنا پر ہونی چاہیے؟ کہہ رہے ہیں کہ ترجیح کا ملاک آپ کو دے رہے ہیں کہ شدت طلب، ٹھیک، جو بھی آپ طرف دیکھیں ان میں سے آپ دیکھیں کہ اس میں شارع کی، عامر کی طلب شدید ہے بنسبت طرف الاخر کے، تو اسی میں ہی کیا ہے ترجیح، اسی کو آپ انجام دیں گے۔ لہذا آپ شدت طلب کو دیکھیں، تو جہاں شدت طلب زیادہ ہوگی وہی راجح ہوگا، اسی کی طرف آپ تعیناً اس کو رجوع کریں گے اور اس کو آپ انجام دیں گے۔ وَلَكِنَّ التَّرْجِيحَ إِنَّمَا يَكُونُ، لیکن جو ترجیح ہے بحسب مقام صغروی طور پر، انما یکون، یہ جو ترجیح ہے، یکون لشدت طلب فی احدہما، دونوں میں سے ایک میں شدت طلب کی وجہ سے وہ ترجیح ہوگی، وہ زیادت ہی، اور زیادت طلب علی طلب فی الاخر، دوسرے طرف کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو اس میں شدت طلب ہے، زیادت طلب ہے دوسرے طرف کے مقابلے میں، تو جس طرف شدت طلب اور زیادت طلب ہے اسی کو انجام دیا جائے گا تعییناً، بما، اس طرح شدت طلب پائی جا رہی ہے اور زیادت طلب پائی جا رہی ہے، لا یجوز الاخلال بها فی صورت المزاحمت، تو صورت مزاحمت میں اس طرف کو جس میں شدت پائی جا رہی ہے اس کا اخلال و ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی یا امام، مثلا دو شخص ڈوب رہے ہیں، ایک ان میں سے امام ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو ترک کر لیں کہ امام کو، یعنی مثلا یا ولی خدا کو ہم انکاز نہ کریں، دوسرے کو انکاز کریں؟ نہیں، تو جس میں شدت طلب پائی جا رہی ہے تو لابد اس کو انجام دیا جائے گا، اس میں اخلال جائز نہیں، اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، بما، یعنی اس لحاظ سے، اس طرح کے لا یجوز الاخلال بہا، اس شدت طلب کو اخلال جائز نہیں ہے، کب؟ فی صورت المزاحمت، جب دونوں آپس میں مزاحمت ہو رہی ہو، ایک میں شدت طلب ہے اور دوسرے میں شدت طلب نہیں ہے، تو اس صورت میں وجب ترجیح بہا، تو واجب ہو جاتی ہے ترجیح بہا، یعنی بشدت طلب اور زیادت طلب کی وجہ سے۔ یہ تو ہم نے فارمولہ اور قانون اور قاعدہ جاری کیا تھا جب مورد تزاحم کا ہو، باب مزاحمت ہو، کہتے کہ وَكَذَا وَجَبَ تَرْجِيحُ احتمال ذِي الْمَزِيَّةِ فِي صورت الدوران، تو اسی طرح واجب ہو جاتا ہے ترجیح دینا کس کو؟ احتمال ذی المزیت فی صورت الدوران، ہمارے مورد میں ایک واجب ہے اور ایک حرام ہے، معذورین کا مورد ہے، تو جہاں احتمال مزیت پایا جا رہا ہو تو اس کو ترجیح دینا کیا ہے؟ واجب ہو جائے گا، یا واجب میں ترجیح پائی جا رہی ہے یا حرام میں، تو دونوں میں سے جس میں بھی کیا ہے ترجیح کا احتمال پایا جا رہا ہو، مزیت پائی جا رہی ہو، تو اسی کو ترجیح دینا واجب ہے۔ قضا وجب ترجیح، واجب ہو جاتی ہے ترجیح دینا
کس کو احتمال ذل مزیت کے جہاں بھی احتمال ہو ذل مزیت کا اس کو ترجیح دینا واجب ہے فی صورت دوران الامر بین الحرام والواجب ولا وجہ لترجیح احتمال الحرمت مطلقاً. ٹھیک، یہ قول تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی ایک کو انجام دیں گے. ٹھیک، یہ تقریباً قول ثالث تھا یا ثانی تھا. وجوب الاخذ باحدہما تعیینا، یہ دوسرا نمبر قول تھا. ٹھیک، ہم ایک کو معین انجام دیں گے. تو آگا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک کو انجام دینا، اور پھر آپ نے اظہار بھی فرمایا ہے کہ حرمت کو مقدم کریں گے. جب بھی یعنی ان کا قانون کلی ہے کہ جب بھی حرام اور واجب کا آپس میں معارضہ ہو تو ہم ایک کو معین ترجیح دیں گے، یعنی حرام کو. ایک کو ایسے نہیں کہا کہ علی نحو الکلی، کسی ایک کو نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک کو مقدم کریں گے، وہ یعنی حرام ہے. تو انہوں نے یہاں یا کی اور مورد پر اگر ہوا تو پڑھیں گے. آگاہ خود نے بحث کی ہوئی، انہوں نے 3-4 دلیلیں دی ہیں کہ ہم حرام کو اس وجہ سے مقدم کر رہے ہیں کہ اس میں یہ 4 وجوہات ہیں، یہ 4 دلیلیں ہیں جو دلالت کریں کہ حرام کو مقدم کریں. بہرحال آگاہ خود نے ان کو رد کیا ہے. آگاہ خود یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کیا ہیں، حرام کو مقدم نہیں کر سکتے. بہت سی دلیلیں تھیں. ایک دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دفع المفسدہ اولی من جلب المنفعۃ، یہ قاعدہ کلیہ ہے، لہذا حرام کو ہم مقدم کریں گے اور واجب کو ہم ترک کریں گے. آگاہ خود کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کلیہ درست نہیں ہے، لہذا آپ اگر یہاں تک رہتے کہ کسی ایک کو ترجیح دینا ہے تو یہاں تک آپ کی بات درست تھی، لیکن یہاں سے پھر آگے آپ نے چلا کہ ایک کو مقدم کرنا ہے وہ کہ جو حرام ہے اس کو ہم ترجیح دیں گے. اگر آخر کہتے ہیں کہ یہ کلی طور پر بات درست نہیں ہے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کیا ہے، مومن ہے، ذی نفس محترم ہے، وہ ڈوب رہا ہے. تو یہاں 2 چیزوں میں ہو رہا ہے کہ ہم غصب زمین کو یعنی کیا حرمت کا ارتکاب کریں یا وہ واجب کا فعل انجام دے کے اس کو انکار کریں. کیا کریں اب؟ تو یہاں ایک طرف تو حرام ہے اور ایک طرف واجب ہے. تو لا بد کہ آپ کے مبنے کے مطابق کہ حرام کو ہی مقدم کرنا ہے، تو آپ نے غصبی زمین کو دیکھا ہے یا وہ جو نہر ہے، وہ تالاب ہے، وہ غصبی دیکھا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں کیسے اس کو انکار کروں؟ میں نہیں کہ انکار کر سکتا. آپ کے مبنے کے مطابق تحریم کو، حرمت کو مقدم کرنا ہے، اب آپ اس کو انکار نہیں کر سکیں گے. لیکن جب کہ سب متفق ہے کہ یہاں انکار سے غریق کرنا ہے، چاہے غصب زمین ہی کیا ارتکاب کرنا پڑے. تو لہذا بعض جگہوں میں جب آپ کا کلیہ ٹوٹ جاتا ہے تو لہذا آپ کا کلیہ سالم نہیں ہے. ولا وجہ لترجیح احتمال الحرمت مطلقاً، کوئی وجہ، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ترجیح دیں احتمال حرمت کو مطلقاً جمیع موارد میں ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر، محض اس بنا پر کہ لأجل ان دفع المفسدہ اولا من ترک المصلحت. اس بنا پر کیا ہے، ہم مطلقاً حرام کے احتمال کو ترجیح نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے ضرورت بدیہی سی بات ہے کہ انہ رب واجب یکون مقدما علی الحرام فی صورت المزاحمت بلا کلام. رب واجب، کوئی ایک واجب بسا اوقات مثلا نفس محترمہ کو انکار کرنا، یہ بھی ایک واجب ہے. یہ ایسا واجب ہے یکون مقدما علی الحرام، حرام سے مقدم ہے، فی صورت المزاحمت بلا کلام، یہ اتفاق یہ سب اس کو مانتے ہیں. فکیف یقدم علی احتمالہ احتمالہ فی صورت الدوران بین مثلہما. تو یہاں 2 باب ہیں، ایک باب ہے باب مزاحمت کا، ایک باب ہے دوران الامر بین الامر والوجوب کا.
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوران امر بین الوجوب والحرمت ہے یہ مثل ہے کس کے دوران یعنی مزاحمت جہاں مزاحمت ہو رہی ہو. ٹھیک باب مزاحمت کا مثل ہے. کون سا باب مثل ہے؟ دوران الامر بین المحظورین. تو جب وہاں ہم مقدم نہیں کر سکتے تمام موارد میں حرام کو، ٹھیک وہاں قاعدہ کلیہ تسلیم نہیں کرتے، تو ہاکذا اس کے مثل میں بھی قاعدہ کلیہ جاری نہیں ہوگا. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. وَكَيْفَ يُقَدَّمُ عَلَى احتمال الواجب، احتمال واجب کو احتمال واجب پر کیسے مقدم کر سکتے ہیں؟ احتمالہ، احتمال حرام کو. لہذا اس دونوں ضمیروں کو آپ غور سے دیکھیں. کیف یقدم علی احتمال الواجب، احتمال واجب کو کیسے مقدم کریں گے؟ کس کو؟ احتمالہ، احتمال حرام کو. یعنی احتمال حرام کو احتمال واجب پر کیسے مقدم کر سکیں گے؟ فی صورت دوران، جب امر دوران ہو بین مثلہما، ان دونوں کے مثل میں، ان دونوں کے مثل میں جب ان کا مثل کون ہے؟ وہی امر اور دوران بین المحظورین کا مورد ہے، یہ ان کے مثل بن جاتا ہے. لہذا ہم دو محظورین کا جو مورد ہے وہاں ہم یہ آپ کا قاعدہ کلیہ کہ جو آپ وہاں اختیار کیا ہوا ہے کہاں؟ مورد تزاحم میں، وہاں اس کے مثل میں ہم جاری نہیں کر سکتے. فَفْهَمْ وقت میں صلی اللہ علیہ رسول اللہ اللهم صل على محمد.